الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس رب کائنات نے زمین و آسمان کو اپنی قدرت بالا سے پیدا فرمایا اور اس زمین پر رہنے کے لیے اور آسمان کے سائے تلے رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان تمام مخلوقات میں سے بنی نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر شرف بخشا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو کرامتیں، تکریم، عزتیں عطا فرمائی اور وہ کرامتیں اور عزتیں تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی انسان کو عطا فرمائی. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی اس امانت کو اس امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا. ہم نے اپنی اس امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا مگر سب نے اس امانت کو اٹھانے سے پرہیز کیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور آسمان، زمین اور پہاڑ اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے اور ان میں اتنا تحمل نہ تھا کہ اللہ کی اس امانت کو وہ اٹھا سکیں. پھر ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اس امانت کو انسانوں نے اٹھایا. جو امانت آسمان اپنی بلندی اور وسعت کے ہوتے ہوئے نہ اٹھا سکے، جو امانت زمین اپنی بساطت کے ہوتے ہوئے نہ اٹھا سکا، جو امانت پہاڑ اپنی بلندی اور سختی کے باوجود نہ اٹھا سکا، اس امانت کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اس امانت کو انسانوں نے اٹھایا. اور وہ امانت کیا تھی؟ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا مگر ان سب نے اس کو اٹھانے سے پرہیز کیا اور لرزہ بر انداز ڈر گئے. وہ امانت اس اللہ کے دین کی امانت تھی جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے دلوں میں رکھی اور پھر ان کی امتوں تک منتقل کی. یہ اتنی باری امانت ہے کہ نہ پہاڑ اٹھا سکے، نہ زمین اٹھا سکی اور نہ ہی آسمان اٹھا سکے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے
تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن مجید کو کسی پہاڑ پہ نہ نازل کیا، آسمان پہ نہ نازل کیا، زمین پہ نہ نازل کیا، بلکہ ہم نے قرآن مجید کی اس امانت کو انسان کے دل پر نازل کیا۔ حضور علیہ السلام کے دل اقدس پر قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سپرد کیا، انسانوں کو اس کا تحمل عطا کیا، اور پھر انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس امانت کو ہماری امت میں حضور علیہ السلام کے دل اقدس پر نازل کیا، اس لیے کہ اگر یہ امانت ہم تک حضور کے واسطے کے بغیر آتی تو کوئی انسان، کوئی بشر اس کا تحمل نہ کر سکتا، مگر جب یہ امانت حضور علیہ السلام کے دل پاک سے ہم تک منتقل ہوئی تو وہ سختیاں اور وہ طاقتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں اور اس امانت میں رکھی تھی وہ ہم تک پہنچنے میں نرم ہو گئی، ہم تک پہنچنے میں نرم ہو گئی۔ اور اس امانت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دینک دینک لحمک و دمک، کہ اے انسان یہ جو تیرا دین ہے اس کو اپنی جسم کا چمڑا اور اپنا خون سمجھ لے، اس کو اپنے جسم کا چمڑا اور اپنے جسم کا خون سمجھ لے۔ جس طرح تو اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح تو اپنے خون کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح اور اس سے بھی بڑھ کر اپنے دین کی حفاظت کر، اس طرح اور اس سے بھی بڑھ کر اپنے دین کی حفاظت کر، کیونکہ کل جب انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا تو انسان کا بدن جواب دے جائے گا، انسان کا خون بند ہو جائے گا، انسان کا بشرہ اور اس کا چمڑا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، مگر اللہ کا یہ دین اس قبر کو بھی نور سے منور کر دے گا۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، دینک دینک لحمک و دمک، یہ دین یہ تمہارا دین، اس کو اس طرح پکڑو، اس کی اس طرح حفاظت کرو کہ جس طرح تم اپنے چمڑے کی حفاظت کرتے ہو، اپنے خون کی حفاظت کرتے ہو۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو فوج کا جنرل بنا کر روم کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ روم کی طرف آئے تو مسلمانوں کی فوج نے شکست کھائی، مسلمانوں کی فوج نے شکست کھائی، اور روم کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی اور صحابہ کرام کے تذکرے سنے ہوئے تھے کہ حضور کے یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے سامنے اگر پہاڑ آ جائے تو یہ ہلتے نہیں، ان کے سامنے دنیا کی کوئی لالچ رکھی جائے تو یہ اپنے دین سے ہٹتے نہیں۔ تو اس بادشاہ نے سوچا کہ آج میں بھی ان کو آزما لیتا ہوں۔ مسلمانوں کی فوج نے شکست کھائی، حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی اور مسلمان فوج کو اس عیسائی بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عیسائی بادشاہ نے کہا حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی سے کہ عبداللہ، میں تجھے اپنے ملک، اپنی مملکت میں تجھے شریک جانتا ہوں، بس اس شرط پر کہ تو اپنا دین چھوڑ دے۔ میں تجھے اپنی مملکت میں تجھے اپنی بادشاہت میں تجھے اپنے ملک میں شریک جانتا ہوں، اس شرط پر کہ تو بس اپنا دین چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ نے یک دم اس کو جواب دیا اور فرمایا، لا،
یہ ہو نہیں سکتا، ہرگز میں نہیں اپنا دین چھوڑتا دنیا کی کسی لالچ کے سامنے۔ جب اس بادشاہ نے یہ جواب سنا تو وہ گھبرا اٹھا، سوچنے لگا کہ میں نے اس غریب انسان کو اتنی بادشاہت کی لالچ دی، لیکن یہ پھر بھی اپنے دین سے نہ ہٹا۔ پھر اس نے کہا، اے عبداللہ، اگر تو اپنا دین اس لالچ پہ نہیں چھوڑتا تو پھر میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، میں تیری زندگی لے لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ نے یک دم جواب وہی دیا جو پہلے دیا تھا، اور فرمانے لگے، لا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے دین کو کسی چیز کی لالچ، کسی ڈر پہ چھوڑ دوں۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ نہ لالچ کے مارے دین کو چھوڑتا ہے، نہ ڈر کے مارے اپنا دین چھوڑتا ہے، تو پھر اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور وہاں پر فحاش قسم کی عورتوں کو بیچ دیا۔ وہ کچھ عرصہ اس کمرے میں رہی اور واپس آ کر بادشاہ کو کہنے لگی، اے بادشاہ، تو نے ہمیں تو کئی لوگوں کے سامنے بھیجا، مگر یہ تو ہمیں انسان نظر نہیں آتا جو ہلتا چلتا ہی نہیں۔ ہم نے اس کو کتنی دنیا کی لالچ دی، لیکن وہ اپنے جگہ سے نہیں ہلا۔ جب انہوں نے بادشاہ کو یہ ماجرا سنایا، بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کو بلایا اور کہنے لگا، اے عبداللہ، میں نے تجھ کو دنیا کی لالچ دی، اپنا دین چھوڑ دے، تو نے نہیں چھوڑا۔ میں نے تجھے اپنی زندگی کا ڈر دیا، تو نے دین نہیں چھوڑا۔ میں نے تجھے فحاشی اور گندگی کی لالچوں کی طرف پھیرا، تو نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ اب میں تیرے سامنے تیری فوج کے ایک انسان کو قتل کروں گا۔ اس بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ ایک بہت بڑی دیگ لائی جائے جس کے اندر تیل کو ابھرا جائے آگ سے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے میری فوج کے ایک انسان کو یکدم اس ابھرتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چمڑا اس کی ہڈیوں سے الگ ہو گیا، اس کا چمڑا اس کی ہڈیوں سے ایک دم الگ ہو گیا اور اس کی زندگی، اس کی جان چلی گئی۔ بادشاہ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، اب سنا، اگر تو اپنا دین نہیں چھوڑتا تو تیرا حشر یہی ہوگا جو اس انسان کا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا حشر ایک بار یا کتنی بار یہی ہو جائے، میں اللہ کے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ۔ اور جب حضرت عبداللہ کو لے جایا گیا، بادشاہ کی فوج والوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اس کو واپس لے آؤ۔ بادشاہ نے پوچھا، اب بتا، کیا تجھے اپنے بیوی بچے یاد آ گئے؟ اب بتا، کیا تجھے تیری دنیا کی تجارتیں یاد آ گئیں؟ اب بتا، کیا تو نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور اپنا ارادہ بدل دیا؟ بتا، اگر تو اس دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اب بھی میں تیری زندگی کو بچا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، دینک دینک لحمک و دمک، یہ تمہارا دین، اس کو اپنے بدن کا چمڑا اور جسم کا خون جانو۔ جس طرح تم اپنے جسم کے خون اور بدن کے چمڑے کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح اور اس سے بڑھ کر اپنے دین کی بھی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا،
کہ یہ میری آنکھوں کے آنسو اس لیے نہیں نکلے کہ مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی، مجھے اپنے بچے یاد آ گئے، یا مجھے زندگی سے محبت تھی اور موت کے ڈر نے میری آنکھوں سے یہ آنسو نکالے۔ نہیں، بلکہ میں نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو اس لیے آ گئے کہ کاش میرے پاس 1000 زندگیاں ہوتی تو میں اسی طرح اللہ کی راہ میں ان کو قربان کرتا۔ ایک میری زندگی اللہ کے دربار میں کیا ہے، اگر 1000 ہوتی تو اسی طرح ایک کے بعد دوسرے میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ جب بادشاہ نے اس طرح کا عزم دیکھا، جب بادشاہ نے اس طرح کی طاقت دیکھی، بادشاہ اپنی جگہ پہ چپ ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ پھر ہمیں یہ نہ پتا چلا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی جو بادشاہ کے دربار میں غلام بن کر حاضر ہوئے اس لیے کہ ان کی فوج نے شکست کھائی، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی جو بادشاہ کے دربار میں غلام بن کے حاضر ہوا تھا، اب وہ بادشاہ ہو گیا ہے اور بادشاہ غلام بن گیا ہے۔ اب بادشاہ غلام بن گیا ہے، اس بات کا غلام بن گیا ہے کہ محمد کے غلاموں کے دلوں میں اس دین کی اتنی محبت ہے، اس دین سے اتنا تعلق ہے کہ دنیا کی لالچ ان کے دلوں سے یہ دین نہیں نکال سکتی، دنیا کا ڈر اور موت کا خوف ان کے دلوں سے یہ دین نہیں نکال سکتا۔ اس بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو کہا، اے عبداللہ، میں نے تیرے اس جذبے کو دیکھا اور میں تیرے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں، اور میں تجھے اس جذبے پر تجھے رہائی دیتا ہوں، اس جذبے پہ میں تجھے رہائی دیتا ہوں۔ اب جو کچھ بادشاہ سن چکا تھا وہ عظیم تھا، لیکن جو اب سننے والا تھا وہ اس سے بھی عظیم تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے فرمایا کہ مجھے رہائی بھی نہیں چاہیے، اگر تو مجھے اکیلا رہا کرتا ہے تو میں اس دربار سے کبھی نہیں جاؤں گا، مجھے رہائی اس شرط پہ چاہیے کہ تو مجھے بھی رہا کر، حضور کی ساری امت کو یہاں سے رہا کر۔ جو میرے ساتھ فوجی آئے ہیں، ہر فوجی کو تو اگر رہائی دے تو میں بھی ان کے ساتھ رہا ہو جاؤں گا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ اگر تو میرے سر کو چومے، میری جبین کو چومے تو میں تجھے اور تیری ساری فوج کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی اپنی جگہ سے اٹھے اور اس بادشاہ کی جبین کو چوما، سر کو چوما، اور رہائی کے ساتھ اس دربار سے چلے گئے۔ اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے اس کا سر کیوں چوما؟ لوگوں بتاؤ، کبھی غلام اپنے بادشاہ کا سر چومتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ سر تو وہی چومتا ہے جو اونچا ہوتا ہے، جو اوپر ہوتا ہے۔ ماں باپ ہر وقت چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو چومیں۔ بچوں کو تو پہلے نہیں پتا ہوتا کہ چومنا کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب تو اس طرح ہو گیا تھا کہ جو دربار کا بادشاہ ہے وہ غلام بن گیا ہے، اور جو یہ غلام بن کے آیا تھا اپنے جذبے پہ، یہ بادشاہ بن گیا۔ جب مسلمانوں کی یہ فوج روم سے واپس مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارا ماجرا سنا، اور جب یہ سنا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے مسلمانوں کی کس طرح رہائی کروائی تو آپ نے فرمایا، حق علی المسلمین ان یقبلوا رأس عبداللہ بن حذافہ سہمی، کہ مسلمانوں پر یہ حق ہے، مسلمانوں کا یہ حق ہے، مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کے سر کو چومیں۔ اور پھر حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے خود اٹھ کے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کا سر چوما، اور تمام مسلمانان مدینہ المنورہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کے سر کو چوما۔ لوگوں، یہ عزتیں، یہ تکریم، یہ کس بات پہ ملی؟ یہ کس بات پہ ملی؟ یہ اس بات پہ ملی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کی لالچ کو، دنیا کی ہوس کو، موت اور دنیا کے خوف کو اپنے دین کے سامنے نہ آنے دیا۔ لیکن جب ہم نے اپنے دین کو پس پشت ڈال دیا، اپنے پیچھے ڈال دیا، اور دنیا کی طرف ہم اس طرح لگ گئے کہ اسی دنیا میں رہنا ہے، کبھی یہاں سے جانا نہیں، تو پھر اس دین نے بھی ہمارا پیچھا چھوڑ دیا۔ لوگوں، جب تک ہم اس دین کی طرف مائل اور راغب نہ ہوں گے تو پھر ہمارا مستقبل، ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہمارا فیوچر کبھی اس دین کی طرف نہیں ہوگا۔ اے لوگوں، اس دین کو اپنی ہر چیز سمجھیے، اس دین کو اپنی دولت سمجھیے، اس دین کو اپنی دنیا سمجھیے، اس دین کو اپنی آخرت سمجھیے، تو پھر یہ دین بھی اسی طرح کی عزتیں دے گا جس طرح ان صحابہ کرام کو اللہ نے عزتیں دی تھی، جس طرح اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی تھی۔ لیکن اگر ہم نے اس دین کو بس مسجد تک محدود کر دیا، مولویوں تک محدود کر دیا، تو پھر ہمارے بچوں کے دلوں میں اس دین کی محبت کہاں سے آئے گی؟ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی لیے نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اسی کے ساتھ متصل آیت میں اللہ نے فرمایا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا، میں نہیں مانگتا ان سے کہ یہ کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو رزق دیں۔ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کھانا کھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارا کام اس دنیا میں یہ ہے کہ اس دین سے وابستہ ہو جائیں، اس دین کی محبت کو اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کے دلوں میں اس طرح ڈالیں کہ دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی ہوس اور دنیا کا کوئی خوف اس دین کو ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ جس طرح دنیا آج جا رہی ہے، اس طرح سے کئی گنا سخت دنیا اس وقت تھی کہ جس وقت صحابہ کرام اس دنیا میں تھے۔ صحابہ کرام اس دنیا میں رہے اور سختیاں ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھیں، لیکن انہوں نے کبھی اس دین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اے لوگوں، ہماری کامیابی اس دنیا کی اور آخرت کی اس دین کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں، گھر والوں کے دلوں میں اور بچوں کے دلوں میں اس دین کی محبت اور اس دین کے ساتھ تعلق عطا فرمائے۔